ابداً علیک یا رسول اللہ۔ محرم الحرام کا یہ ماہ مبارک ہمارے درمیان سے جاری و ساری ہے۔ اسلام کی سن ہجری 1446 ہجری کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تعالی اس پورے سال ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے لیے بہتریوں کا فیصلہ فرمائے۔ ویسے محرم الحرام کی اور بھی برکتیں ہیں، لیکن یہ ماہ مبارک امام عالی مقام کی شہادت کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام نامی اسم گرامی لیا جاتا ہے تو ہر مسلمان کے ذہن میں ان کی شہادت ہی کا تصور آتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یقیناً اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انہیں شہادت عظمیٰ کا مقام عطا کیا گیا، جو یقیناً ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ واقعات شہادت ہمیں بھی اللہ کی راہ میں اپنی قربانی یا اپنے مال کی قربانی یا اپنے وقت کی قربانی دینے کا سبق سکھاتے ہیں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے واقعات عموماً بیان کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی شہادت کے واقعات، جبکہ آپ کی جوانی کے تقریباً 46 سال گزرے، جس میں امام عالی مقام کی بہت ساری خوبیاں ظاہر ہوئی، ان کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ عموماً آپ کی شہادت کے واقعات یا آپ کی ولادت کے واقعات ہم سنتے ہیں، لیکن امام عالی مقام نے اپنی حیات مبارکہ جس طریقے سے اور جس انداز سے گزاری ہے، وہ طریقہ اور وہ انداز ہم سن نہیں پاتے۔ آئیے بزرگوں کے طریقے اور انداز جاننے کا مطلب اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو ان کے انداز اور ان کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کریں، کامیابی حاصل کریں۔ امام عالی مقام امام حسین ہو یا امام حسن ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے اس کی کامیابی کے معیار ہیں۔ حسنین کریمین سے محبت کرنا یہ کہنا اور ہے، اور حسنین کریمین کی محبت میں دین اسلام پر چلنا اور ہے۔
یقیناً احادیث مبارکہ کے فضائل کو بیان کر کے، احادیث مبارکہ سے فضائل کو بیان کر کے یہ تو ہم بتاتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ امام عالی مقام سے محبت کرنا یقیناً بہت قسمت کی بات ہے اور بہت افضل ترین عمل ہے، لیکن ان سے محبت کس لحاظ سے کی جائے؟ صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا کہہ دینا کافی ہوگا؟ جبکہ ان کی محبت جنت میں لے جانے کا سبب ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ 3 رکعات آپ پڑھا چکے تھے اور 1 رکعت باقی تھی۔ اتنے میں مسجد میں چلتے چلتے حسنین کریمین آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے اور بیٹھ گئے پاس میں آ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ختم کیا اور ختم کرنے کے بعد امام حسن کو اپنے سیدھے کاندھے پر بٹھایا اور امام حسین کو بائیں کاندھے پر بٹھایا اور فرمایا کہ اے لوگو، کیا میں ان کے مقام اور مرتبے کو تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا خصوصیت عطا فرمائی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، بیان کریں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس جدا و جدہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو سارے لوگوں میں نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس عمن و عمہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں سب سے بہتر چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے کون ہے؟ صحابہ نے کہا ضرور۔ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ ماموں اور خالہ کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر فرمایا الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اماں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ لوگوں میں ماں باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ ہما، یعنی یہ دونوں ہر اعتبار سے بہتر ہیں۔ فرمایا جدہما محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں۔ وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، اور ان کی نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اور فرمایا وعمہما، ان کے چچا جعفر طیار ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولائے کائنات کے بھائی ہیں۔ ایک جنگ میں ان کے بازو کٹ گئے تھے اور پھر وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بازوؤں کی جگہ پر لگا دیے ہیں اور وہ ان پروں سے جنت میں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا نام جعفر طیار یعنی اڑنے والے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے چچا جعفر طیار ہیں
اور ان کی پھوپھی ہانی بن ابی طالب ہے، اور وہ ابوہما علی و امہما فاطمہ، ان کے والدین علی اور فاطمہ ہیں، و خالوہما القاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ماموں قاسم بن محمد ہیں، و خالاتہما زینب و ام کلثوم و رقیہ بنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالائیں زینب ہیں، ام کلثوم ہیں اور رقیہ ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب جنت میں ہیں، ان کے نانا نانی، ان کے چاچا، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ، ان کے ماموں، ان کے والدین، یہ سب جنت میں ہیں۔ اور فرمایا ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی جنت میں ہے۔ قیامت تک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عالی مقام، امام حسین اور امام حسن سے محبت کرنے والوں کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، خوشخبری عطا فرمائی۔ پیارے اسلامی بھائیو، یہاں اس بات پر میں گفتگو کروں گا کہ امام عالی مقام کی محبت جنتی ہونے کا سبب ہے، لیکن یہ کیسی محبت؟ اس سے پہلے آپ یہ سماعت کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کی رشتہ داریاں شمار کروائی، حسنین کریمین کی رشتہ داریاں شمار کروائی، اور سارے رشتہ داروں کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ رشتہ داری ان کے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اب یہاں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نسب کا ذکر فرمایا ہے۔ ہر کسی کا نسب قیامت میں فائدہ دے ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نسب، قرآن کریم فرماتا ہے لا انصاب بینہم، قیامت کے دن ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی۔ جن کے درمیان؟ تمام لوگوں کے درمیان، اس لیے کہ قیامت میں کسی کو کسی سے ابتداءً ہمدردی نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیامت ہے ہی ایسی جگہ اور ہے ہی ایسا وقت کہ ہر آدمی یہ سوچے گا کہ بس میں نجات پا جاؤں چاہے دوسرا کہیں بھی جائے۔ اگر باپ ہے تو اسے اپنے بیٹے کی فکر نہیں ہوگی، بیٹا ہے تو اسے باپ کی فکر نہیں ہوگی، بیوی ہے تو اسے شوہر کی کوئی فکر نہ ہوگی، اور شوہر ہے تو اسے اپنی بیوی کی کوئی فکر نہ ہوگی۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان کیا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن کو یاد کرو جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ جب بھائی بھائی کو دیکھے گا تو کہے گا کہ کہیں یہ میری نیکیاں نہ لے لے، اس لیے وہ اس کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اور فرمایا اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ دنیا میں ماں باپ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ بھاگے گا کہ کہیں یہ میری نیکیاں نہ لے لیں۔ وصاحبتہ و بنی، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کے لیے اس دن ایک معاملہ ہوگا جو وہ دوسرے سے بے نیاز ہوگا۔ ہر ایک اس دن اپنے اپنے عمل میں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی طرف توجہ دینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، چند لوگ ہوں گے جو دوسروں کا خیال کر رہے ہوں گے،
قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ جو پرہیزگار ہوں گے، جو مومنین متقی ہوں گے، وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، وہ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہاں وہ پرہیزگار مراد ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا نیکیوں میں تعاون کرتا ہے، نیکیوں میں سپورٹ کرتا ہے، اور جو مسلمان دوسرے مسلمان کا گناہوں میں سپورٹ کرے تو پھر یہ وہ دوستی وہاں کام نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا سپورٹ نیکیوں میں کرے، وہ نیکیوں میں اس کا مددگار بنے، نہ کہ گناہوں کے کاموں میں۔ آج ہم دنیا کا مشاہدہ کریں، دیکھیں تو آج باپ اپنے بیٹوں کو گناہوں میں مدد کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کے گناہوں میں مدد کر رہا ہے، بیوی شوہر کو گناہ گار بنانے پر تلی ہوئی ہے، طرح طرح کی خواہشات کے ذریعے اسے حرام حلال میں فرق کو بھلا دیتی ہے۔ ہر ایک آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو کوئی آپ سے اس بات کا طالب نہیں ہے کہ یار آپ بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، چلو ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کریں۔ آپ یہ کام کرتے ہو، میں بھی یہ کام کروں، چلو ایک دوسرے کی نیکی میں مدد کریں۔ تو یہ جو دوستیاں ہیں دنیا کی وہ ساری ختم ہوگی اور ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور سوائے پرہیزگاروں کے جو دنیا میں بھی ایک دوسرے کی نیکیوں پر مدد کرتے تھے وہ اس دن دوست ہوں گے۔ تو نسب اور تعلقات قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے، لیکن بعض نسب اور بعض تعلقات ایسے ہیں جو قیامت کے دن کام آئیں گے۔ ہر بندے کا نسب ختم ہو جائے گا، نسب ختم، کیونکہ نسب ذات برادری یہ صرف دنیا کے لیے ہے، ورنہ تو انسان ہونے میں تو سب برابر ہیں، انسان ہونے میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، اور نہ ہی ذات برادری کے اعتبار سے کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے، یہ تو ہم نے بنا لیا ہے۔ ورنہ قرآن کریم تو ارشاد فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، تم سب چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ ایک مرد اور عورت سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور تم کو مختلف برادریوں میں تقسیم کر دیا، اونچ نیچ دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ خود قرآن فرماتا ہے لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بس اس معرفت کے لیے، اس پہچان کے لیے ہم نے تمہاری برادریاں بنائی ہیں۔ تو برادریوں کے چکر میں ہم ایک انسان ہو کر دوسرے انسان کو اگر حقیر سمجھتے ہیں تو یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی برادری کی بنیاد پر محبوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ہے، قرآن فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب دنیا کے اندر اس کا کسی بھی برادری سے تعلق ہو، لیکن عزت والا اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو یہ برادریاں صرف دنیا کے لیے،
اور اس برادری کو اگر ہم دنیا میں بہت کچھ سمجھتے ہیں تو یاد رکھ لیں کہ یہ ساری برادری ختم ہو جائے گی، لیکن ایک خاندان ایسا ہے، ایک نسب اور ایک رشتہ داری ایسی ہے کہ جو قیامت کے دن باقی رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلو نسب و سبب و سحر ینقطع، ہر نسب اور ہر سبب اور ہر سسرالی رشتہ قیامت کے دن ختم ہو جائے گا، الا نسبی و سببی و سحری، مگر میرا نسب، میرا سبب اور میرا سسرالی رشتہ قیامت کے دن باقی رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری جن سے ہوئی یا آپ کی اولاد امجاد کی رشتہ داری جن سے ہوئی وہ رشتہ داری باقی رہے گی۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی رشتہ داری کو بیان کیا، جس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری عظیم رشتہ داری ہے اور بہت افضل و اعلیٰ رشتہ داری ہے، اور یہ وہ رشتہ داری ہے جو جنتی ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری جوڑنے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری رشتہ داری ہو جائے۔ تو ایک بات یہ رہی۔ اب دوسری بات یہ کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسنین کریمین کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے ماموں، ان کی خالائیں، ان کی پھوپھی، ان کے چچا، ان کے والد والدہ، یہ سب جنت میں ہیں، اور فرمایا ومن احبہما فی الجنہ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی جنت میں ہے۔ تو دوسری بات یہاں یہ ارشاد فرمائی، اب امام عالی مقام امام حسین یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت جنتی ہونے کی ضمانت ہے، لیکن یہاں کون سی محبت مراد ہے؟ محبت ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہونا یہ فطری بات ہے۔ باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، شوہر کو اپنی بیوی سے، بہن کو بھائی سے محبت، بھائی کو بھائی سے محبت ہے، لیکن محبت دو قسم کی ہے۔ ایک محبت ہے دنیاوی اور ایک محبت ہے دینی۔ ہم اور آپ صرف اس حیثیت سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ ہم ایک علاقے کے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، آڑے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، تو یہ ہماری محبت دنیاوی محبت ہے، یہ ہماری محبت دنیاوی محبت ہے۔ یہ محبت ختم ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے جب ایک بندہ دوسرے سے اس طرح کی محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک علاقے میں رہنے کے باوجود، بلکہ ایک دیوار گھر کی ہونے کے باوجود، پڑوسیوں سے ذرا سا مزاج کے خلاف الٹا سیدھا ہوا جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری محبت دنیاوی محبت تھی، اور دنیاوی محبت ہے ہی جھگڑا کرانے کا سبب۔ اور ایک مسلمان جو دوسرے مسلمان سے اگر ایسی محبت کرتا ہے تو یہ محبت اسے کچھ کام نہیں آنے والی ہے، یہ دنیا میں اس کے کام بنا دے گی۔ وہ محبت آپ کے کسی سے تعلقات ہیں اپنے علاقے کے اندر تو وہ علاقے والے آپ کے کام آ جائیں گے، لیکن یہاں محبت اگر دینی ہو کہ ہم ایک دوسرے سے اس لیے محبت کریں کہ میں آپ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ میرے رب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اجابت ہیں کہ آپ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ میں آپ سے محبت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، آپ میرے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، تو میری آپ سے یہ محبت دینی محبت ہوگی۔ اور اگر برعکس آپ کی محبت بھی مجھ سے اسی لیے ہے
تو یہ محبت میری یا آپ کا مجھ سے محبت کرنا یا میرا آپ سے محبت کرنا، یہ دینی محبت ہوگی۔ لیکن یہ دینی محبت بہت کم ہوتی ہے۔ ہم کسی سے محبت مفاد کی خاطر کرتے ہیں، اور یہ مفاد کی خاطر محبت صرف دنیا ہی میں فائدہ پہنچاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن اگر یہی محبت چینج ہو جائے اور صرف اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے دشمنی کی جائے، تو یہی محبت اور یہی دشمنی قیامت میں کام آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھایا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے ہو۔ میں کسی سے دشمنی کروں اس لیے کہ یہ میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، سر عام شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، سر عام مسلمان ہو کر مساجد کا ادب نہیں کرتا، تو میری یہ عداوت آپ سے یا کسی سے بھی اگر اس بنا پر ہے تو یہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا شریعت کی پابندی کرنے کا، اللہ نے تو ہمیں حکم دیا شریعت کا احترام کرنے کا، اللہ نے تو ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا۔ لیکن یہ شخص ہے جو اس جماعت میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، یہ شخص ہیں جو اس جماعت میں ہے جو صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، تو میں ان سے دشمنی رکھوں گا۔ تو میری یہ دشمنی اپنی ذات کے لیے نہ ہوئی، بلکہ میری یہ دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی ہے، اور یہی دشمنی اور یہی دوستی قیامت کے دن کام آنے والی ہے۔ اب یہی محبت کو آپ امام علی مقام سے لیجئے، امام علی مقام سے محبت کرنا ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی مسلمان ان سے محبت کرے گا تو وہ دینی محبت ہی کرے گا، لیکن دینی محبت کسی اللہ والے سے کرنا یا امام علی مقام سے کرنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا، یہ تو ہے کہ ہم ان سے محبت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، لیکن محبت کر لینا اور یہ کہہ دینا کہ میں نے محبت کی، اس سے کام نہیں چلتا ہے۔ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اب امام علی مقام سے محبت کرنے کی ڈیمانڈ اور اس کے تقاضے کیا ہے؟ امام علی مقام سے محبت کرنے کے تقاضے یہ ہیں کہ امام علی مقام کے نانا جان کی شریعت پر عمل کیا جائے، ورنہ ہم محبت کے جھوٹے دعوے دار ٹھہریں گے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے، ہم یہ کہیں کہ امام حسین سے محبت کرنے والے، لیکن ہم شریعت کی پابندی نہیں کرتے، ہم نمازوں کی قضا کرتے ہیں، ہم حلال حرام میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہم سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں، ہم جو ہے سٹے لگاتے ہیں، ہم جو ہے اپنے اوقات کو فضول برباد کرتے ہیں، ہم شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ ہماری محبت جھوٹی محبت ہوئی، اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محبت یہ ہو کہ تلاش کیا جائے کہ میرے امام حسین کی زندگی کیسی تھی، میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں، یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 46 سالہ جوانی والی زندگی وہ کیسی تھی، ہم اس کو تلاش کریں کہ وہ کیسی زندگی تھی کہ جن زندگی کے اصولوں میں سے کچھ اصول لے کر میں اپنی زندگی میں نافذ کروں۔ امام علی مقام امام حسین کی مکمل زندگی قرآن پاک کی عامل تھی، ان کی زندگی کا کوئی گوشہ یا زندگی کا کوئی لمحہ قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف نہیں تھا، ہر لمحہ اور زندگی کا ہر گوشہ ان کا قرآنی تعلیمات پر گزرا ہے، چاہے وہ انسان کے انسان پر حقوق ہو یا انسان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہو، ہر حقوق کو وہ ادا کرتے ہیں۔ اس کی ایک موٹی سی مثال دے کر میں گزر جاؤں
اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ امام علی مقام کا اللہ کے فرمان پر کیسا عمل تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک آپ کی کنیز تھی۔ پرانے زمانے کے اندر انسان کے زر خرید غلام ہوا کرتے تھے، تو عورتیں بھی کنیزیں ہوا کرتی تھی۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی۔ امام علی مقام تشریف فرما تھے، وہ آئی اور اس نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے اسے آزاد کر دیا فوراً۔ اب یہ آزاد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جیسے مثال کے طور پر باندی اور غلام اس وقت مال ہوا کرتے تھے، اور اس زمانے میں ان کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے کوئی لاکھ کا، کوئی 2 لاکھ کا، کوئی 10 لاکھ کا، جیسا غلام جیسی باندی اس کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ اب اس نے صرف سلام کیا اور آپ نے ہزاروں کے مال کو اپنی ملکیت سے نکال دیا، کیونکہ آپ چاہتے تو اسے بیچ کر دوسرا مال حاصل کر سکتے تھے۔ یہ ایک آقا کے اندر اختیار ہوا کرتا تھا اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو گویا کہ وہ آپ کا ہزاروں کا مال، اور آپ نے صرف سلام کرنے پر اس ہزاروں کے مال کو اپنی ملکیت سے نکال دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ تو ایک صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے پوچھا حضور انہوں نے تو صرف آپ کو سلام کیا تھا، اور آپ نے سلام کرنے پر اس کو اتنا بڑا تحفہ کہ اسے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کیا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے، جب تمہارا استقبال کیا جائے کسی استقبالیہ لفظ سے، اور سلام کرنا یہ ایک استقبال ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، اس کی رحمتیں نازل ہوں، اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ایک ہی جملے کے اندر ہم نے کئی دعائیں دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو۔ اگر سامنے والے نے کہا السلام علیکم تو آپ کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر وہ پورے سلام کے الفاظ استعمال کر لیتا ہے تو آپ اسی کو کہہ دو۔ لیکن اب اس میں انداز ہونا چاہیے کہ جس خوش مزاجی کے ساتھ اس نے سلام کہا آپ بھی اسی انداز میں اس کو سلام کہو کہ جس طریقے سے وہ آپ کو سلام کرنے میں خوشی محسوس کر رہا ہے ہم بھی اس کو سلام کرنے میں اسی طرح سے خوشی محسوس کریں۔ لیکن یہ بات دنیا کے اندر جب ایک مال والا آدمی مال والے کو سلام کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کا انداز الگ ہوتا ہے، لیکن ایک غریب آدمی کسی مالدار کو سلام کرتا ہے تو اس مالدار کے جواب دینے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ایک نوکر اگر سیٹ کو سلام کرتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، اور اگر سیٹ کو سلام کرتا ہے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آپ کا نوکر اس نے آپ کو سلام کیا، آپ کا مزاج اگر صحیح ہے تو آپ آگے بات بھی کرو گے، ورنہ سلام کا جواب دے کر کوئی توجہ نہیں۔ لیکن اگر اسی کی جگہ پر ایک دوسرا انسان ہے جس کو عارضی طور پر مال ملا ہوا ہے ٹیمپریری اللہ کی طرف سے، وہ آیا اس نے سلام کیا آئیے آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، یہ آپ کا جواب ہوا اس سے اچھا۔ لیکن اسلام نے ان باتوں کو ختم کیا ہے۔ آنے والی امام علی مقام کی کنیز ہے، آپ کی خادمہ ہے، آپ کی لونڈی ہے، آپ کی زر خرید غلام ہے، اس نے آپ کو سلام کیا۔ اب آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جواب دینا ہے
تو قرآن نے فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو یا تو تم اس سے اچھا جواب دو، جیسا کہ میں نے مثال دی ابھی، اور اگر اس سے اچھا جواب نہ دے سکو ردوہا تو اسی کو لوٹا دو۔ مطلب اس نے سارے سلام کر دیے، سلام کے سارے جملے کہہ دیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اب اس سے آگے آپ بڑھا نہیں سکتے ہو کیونکہ حدیث میں اتنا ہی بتایا گیا۔ اب اس سے آگے آپ بڑھاؤ گے تو یہ حدیث پر زیادتی ہوگی، جیسا کہ لوگ مذاق مذاق میں کہتے ہیں وہ جنت مقام دوزخ حرام، یہ سلام کے الفاظ نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کوئی بندہ کہتا ہے تو اس کو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب اس کو ملے گا نہیں، سلام یہاں تک، ثواب یہاں تک، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب اس نے سلام کے تینوں جملے اختیار کیے اور تینوں جملے کہہ ڈالے، تو امام عالی مقام نے فرمایا کہ رب نے فرمایا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو۔ تو اس نے جو جواب دیا، سلام کیا، تو الفاظ میں تو مجھے اس سے اچھے الفاظ نہ ملے، لیکن اس کا اس سے اچھا جواب میں نے عمل سے دیا، اور وہ عمل سے یہ ہے کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، کیونکہ اس کے حق میں اس سے بہتر کوئی جواب نہ تھا کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ دیکھیے قرآن کی ایک ایک آیت پر کس طریقے سے عمل ہے، آپ غور کریں۔ حالانکہ سلام اور سلام کے جواب میں ہماری کبھی توجہ بھی نہیں پہنچ پاتی ہے۔ آدمی آتا ہے سلام کرتا ہے، ہم سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ عموماً پہلی بات تو یہی ہے کہ سلام کے آداب ہی ہمیں معلوم نہیں ہوتے کہ ایک مسلمان نے ہم کو سلام کیا ہے تو ہم اس کا سلام کس انداز سے دیں، یہی ہمارے اندر شعور نہیں ہوتا۔ ہم سلام کا جواب دینے میں بھی تفریق کر رہے ہوتے ہیں، اونچ نیچ کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے برابر قرار دیا ہے۔ تو اب دیکھیے امام علی مقام سے محبت ہے تو ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ فیلنگ ہے جو امام علی مقام کی حیات مبارکہ میں تھی، کیا ہمارے اندر یہ احساس ہے جو ان کے اندر تھا؟ ہم واقعی اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور یہی کہیں گے کہ نہیں، صرف ہماری زبانی دعویٰ ہے کہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ورنہ سلام کا جواب دینے میں بھی ہم امام حسین کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیگر معاملات تو ان کے بہت اعلیٰ و رفع ہیں، سلام کا جواب دینے میں ہم صرف ان کی پیروی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، امام عالی مقام کی آپ حیات مبارکہ کو تلاش کیجئے۔ جوانی کے 46 سال آپ نے گزارے، کیسا معاملہ تھا؟ ایک مرتبہ حرم شریف سے باہر آپ جا رہے تھے کہ چند فقیروں نے جو بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے آپ کو آواز دی اور کہا اے امام آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ آپ بیٹھ گئے، لیکن فرمایا کہ اے لوگو یہ صدقہ ہے اور صدقہ مجھ پر حرام ہے، اس لیے میں تمہاری دلجوئی کے لیے تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ بتائیں کیا ہمارے اندر یہ احساس ہوگا؟ کوئی غریب آدمی اگر ہمیں کھانے کے لیے بلائے یا ہمیں اپنی طرف بلائے تو ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم توجہ اس کی طرف دیں جو ہمارا ہم مثل ہو، ہماری برابری ہو، ہماری ہمسری اس کے اندر ہو، ورنہ ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسے تکبر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی بہت بڑی بات ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کر دیتی ہے۔ سلام کرنے کا حکم ہمیں اسی لیے دیا گیا، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سیٹھ نوکر کو سلام کرے یا نوکر ہی سیٹھ کو سلام کرے گا، یہ نہیں کہا گیا کہ اولاد ہی باپ کو سلام کرے گی، یہ نہیں کہا گیا کہ مرید ہی پیر کو سلام کرے گا، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ جو بھی سلام میں پہل کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ اب چاہے وہ پیر ہو یا مرید ہو، اگر مرید نے سلام میں پہل کی ہے تو پیر سے زیادہ ثواب مرید پائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ کیا تھی؟ صحابہ کرام کوشش کرتے تھے کہ ہم سلام میں پہل کریں، لیکن وہ پہل کر ہی نہیں پاتے تھے۔ جب بھی کوشش
کوشش کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کو سلام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پہلے ان کو سلام کر دیا کرتے تھے۔ کائنات کے والی ہیں، خالق کائنات کے محبوب ہیں، لیکن اپنے غلاموں کو بھی آگے بڑھ کر سلام کر رہے ہیں، اپنی کنیزوں کو بھی آگے بڑھ کر سلام کر رہے ہیں، اپنے چھوٹوں کو بھی سلام کر رہے ہیں اور اپنے بڑوں کو بھی سلام کر رہے ہیں، جبکہ ان سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عمر کے لحاظ سے اگر دیکھ لیا جائے تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی عمر سب سے بڑی ہے۔ تو بلحاظ اگر لحاظ کا اعتبار کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں تو بڑا آدمی برا مان کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آیا تو مجھے سلام تک نہیں کیا۔ ارے بھائی، اس نے سلام تک نہیں کیا، تم ہی سلام کر دیتے۔ تم پر بھی تو حکم تھا کہ جب کوئی مسلمان آئے تو اسے سلام کرو، تو تم کیوں برا مان کر بیٹھے؟ کیا شریعت کا حکم اسی کو تھا، تم کو نہیں تھا؟ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اس کی عادت پڑی ہے رسپیکٹ کروانے کی، اور یہی وہ چھپا ہوا چور ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر رہا ہے، تکبر اس کے دل میں پیدا کر رہا ہے، غرور اس کے دل میں پیدا کر رہا ہے، اور یہی تکبر اور غرور ہی تو انسان کو اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا کرتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی تقریر کا لب لباب یہی ہے کہ خالی امام علی مقام کی آپ اسی سنت کو اپنا لیں، اسی سنت کو اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی کو محسوس کریں گے، بہت بڑی تبدیلی کو محسوس کریں گے کہ واقعی یہ تکبر کا معاملہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ اور آج آپ کہیں یا نہ کہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں تکبر پوشیدہ ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس بات کے شکار ہیں، ہم اس بات کے مریض ہیں، اور اس مرض کا علاج میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ تم سلام میں پہل کرتے رہو، ثواب بھی تم کو مل رہا ہے اور تکبر بھی تمہارا ختم ہو رہا ہے۔ اور سلام کرنے سے بندے کو عاجزی ملتی ہے، سلام کرنے سے بندے کو عزت ملتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے سلام کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی سلامتی نازل کرتا ہے، اور جس کو اس نے سلام کیا اس پر بھی سلامتی نازل کرتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ صرف ایک زندگی کا گوشہ ہمارے لیے اپنی پوری آخرت کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت عرف و اعلیٰ ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم محبت کرتے ہیں کام نہیں چلے گا، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن امام علی مقام کا مشغلہ تھا، رات دن قرآن کی تلاوت کرتے تھے، سفر میں ہو حضر میں ہو۔ ایک شخص بتاتے ہیں کہ میں سفر کر رہا تھا تو چند خیمے میں نے ویرانی میں دیکھے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے خیمے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امام حسین اور ان کے ساتھ والوں کے خیمے ہیں جو کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو شخص نے سوچا کہ چلو امام حسین کی زیارت کی جائے۔ کہتے ہیں کہ جب میں خیمے میں گیا تو امام علی مقام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ان کا انداز تھا۔ ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ہمیں قرآن صحیح پڑھنا بھی یاد نہیں ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں امام حسین سے محبت ہے لیکن قرآن پڑھنا بھی صحیح یاد نہیں ہے۔ جو قرآن اللہ کے محبوب پر نازل ہوا، ان کے نانا جان پر نازل ہوا، پھر ہم نے کون سی محبت کا حق ادا کیا؟ یقیناً ہم محبت کا حق ادا کرنے میں ناکام ہیں، الفاظ سے کہنے میں کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یہ الفاظ کا کہنا صرف الفاظ کی حد تک ہوتا ہے۔ حقیقی روح انسان کو اسی وقت نصیب ہوتی ہے جبکہ وہ حقیقی کامیابی کی طرف اترتا ہے۔ تو لہذا پیارے اسلامی بھائیوں، امام علی مقام کی زندگی پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حقیقی معنوں میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔